الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین و ناظرین، بعض احباب نے یہ پوچھا ہے کہ قرآن کو آہستہ پڑھیں یا کہ جہر سے اور اونچی آواز سے. تو عرض یہ کہ اس بات کا تعلق انسان کی نیت اور اخلاص اور وقت کے اوپر جو ہے موقوف ہے. اگر ہم اس نیت سے قرآن کریم کو اونچی آواز سے پڑھتے ہیں کہ حضور قلب اور دل جمی حاصل ہو اور نیت صادقہ اور خالصہ ہو، ریا کا، دکھلاوے کا اور نام و نمود کا خوف نہ ہو، اسی طریقے سے اگر کوئی سویا ہوا ہے اس کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو، اور اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز کے اندر حرج نہ ہو، تکلیف نہ ہو، تو بہتر ہے کہ پھر قرآن کو جہر سے اور اونچی آواز سے پڑھا جائے، تاکہ ایک طرف تو دین کا اظہار ہو اور دل کے اندر جو پیدا ہونے والے وساوس ہیں وہ وساوس جو ہے وہ دور ہوں، اور جو لوگ گھروں میں ہیں یا دکانوں میں ہیں ان کے کانوں میں قرآن کی آواز پہنچے اور وہ بھی قرآن کی برکات سے برکت پائیں اور مستفید ہوں. اور ساتھ ساتھ یہ نیت ہو کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر ایک رطب و یابس، ہر ایک خشک اور تر چیز جو ہے وہ میرے اس اونچی آواز سے قرآن پڑھنے کی وجہ سے میری آواز سنیں گی اور قیامت کے روز میرے واسطے گواہ بنیں گی. یہی وجہ ہے کہ بعض مشائخ ذکر جہر کو ذکر خفی سے جو ہے وہ افضل بتاتے ہیں، لیکن ذکر خفی کی افضلیت میں بہت ساری حدیثیں اور دلیلیں ہیں، اور صحیح یہی ہے کہ دعا اور ذکر یہ آہستہ ہی ہونا چاہیے کہ اس کے اندر اخلاص زیادہ ہوتا ہے اور ریاکاری کا اس کے اندر جو ہے مطلقاً اندیشہ نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آواز میں ذکر کرنے کا درجہ وہ اونچی آواز سے ذکر کرنے سے 70 گنا جو ہے وہ بڑھا ہوا ہے. حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیر الذکر الخفی، کہ بہترین ذکر وہ ہے کہ جو خفیہ طریقے سے آہستہ آواز کے اندر کیا جائے. اسی طرح ایک بہقی کی روایت کے اندر ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذکر الذی لا تسمع الحفظۃ یزید علی الذی نسمع الحفظ 70 ضعفا، کہ وہ ذکر کہ جس کو انسان کے اوپر، حفاظت کے اوپر جو مامور فرشتے ہیں وہ سنیں، فرمایا کہ اس ذکر سے 70 گنا بڑھا ہوا ہے کہ جس کو انسان جو ہے اس طریقے سے کرے کہ جو اس کے اوپر مامور فرشتے ہیں وہ بھی نہ سن سکے. تو آہستہ آواز میں ذکر کرنا، فرمایا کہ اس طرح آہستہ کہ جو حفاظت کے اوپر فرشتے مقرر ہیں وہ بھی نہ سن سکیں، تو یہ 70 گنا افضل ہے بنسبت اس ذکر کے کہ جو انسان اونچی آواز کے اندر کرتا ہے، جہر کے ساتھ کرتا ہے. اسی طریقے سے جو دعا ہے اس کو بھی آہستہ کرنا افضل ہے، اور زور سے دعا کرنا، فرمایا کہ اگر ایک انسان 70 دفعہ اونچی آواز سے دعا کرتا ہے اور ایک مرتبہ آہستہ دل میں دعا کرتا ہے، تو یہ ایک مرتبہ کا دعا کرنا اس جہراً 70 دفعہ دعا کرنے سے زیادہ افضل ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعوت فی السر تعدل 70
دعوتاً فی العلانیہ، کہ آہستہ آواز میں دعا کرنا یہ برابر ہے علانیہ 70 دفعہ دعا کرنے کے۔ اور اسی طرح ترغیب میں ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ لَأَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ فِي نَفْسِي مَرَّةً وَاحِدَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَذْكُرَهُ بِلِسَانِ سَبْعِينَ، کہ ایک مرتبہ میں اللہ کا ذکر آہستہ دل کے اندر کروں تو یہ میرے نزدیک بہتر ہے 70 دفعہ زبان سے اونچی آواز سے ذکر کرنے سے۔ تو معلوم ہوا کہ ذکر اور دعا کے اندر تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ آہستہ اور خفی طریقے سے کریں، لیکن میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ قرآن کو جہراً اونچی آواز سے پڑھنا افضل ہے یا کہ جو ہے اخفاءً آہستہ آواز میں۔ تو اس سلسلے میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقہ، کہ اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ کوئی علانیہ طور پر صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اور آہستہ آواز میں تلاوت کرنے والا ایسا ہے کہ جو آہستہ اور خفیہ طریقے سے صدقہ کرنے والا ہے۔ اسی طرح روح البیان میں سورہ مزمل کی تفسیر میں ہے کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں کسی جگہ پہ اکٹھے ہوتے تھے تو موجودہ لوگوں میں سے کسی ایک شخص کو حکم کرتے تھے کہ وہ ان کو قرآن کی کوئی سورت پڑھ کر کے سنائے، تو ایک صحابی جو ہے وہ اونچی آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا اور باقی صحابہ جو ہے وہ سنتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جہراً قرات کرنا جو ہے یہ جائز ہے اور افضل ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جب ریاکاری کا خوف نہ ہو اور نیت خالص ہو اور مقصود یہ ہو کہ میرے دونوں کان میرے رب کے کلام کو سنیں، میرا دل جاگے اور قرآن کی جو الفاظ ہیں اس کے جو معنی ہیں اس کے اندر تدبر اور غور و فکر کر سکے، اور اس طریقے سے یہ نیت ہو کہ میں اونچی آواز سے پڑھ رہا ہوں تاکہ سستی اور نیند جو ہے وہ دور ہو، اور اس نیت سے اگر اونچا پڑتا ہے کہ سونے والا جو ہے وہ بھی اٹھ جائے اور وہ بھی نماز ادا کرے تو فرمایا کہ پھر جہر سے پڑھنا افضل ہوگا۔ اور اس طریقے سے بغیر زور سے پڑھے ہوئے یہ مقصد جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، چونکہ ایسے جہر سے کہ جس میں پڑھنے والے کی نیت جو ہے وہ خالص ہے اور اس کی نیت کے اندر خیر ہے، تو اس سبب سے پھر اونچی آواز سے قرآن پڑھنا جو ہے وہ افضل ہوگا، اس لیے کہ بہت ساری نیتیں جو ہے اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں اور اس کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ملے گا۔ اور اگر ریاکاری کا اندیشہ ہے، دکھلاوے کا اندیشہ ہے، یا سونے والے کو اونچی آواز سے پڑھنے سے تکلیف ہوتی ہے، یا کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو جو ہے اس کی نماز کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے پھر وہ اس کو آہستہ آواز میں پڑھنا وہ زیادہ افضل ہے۔ اور حدیث شریف میں کہ جو قرآن کی ایک آیت سنے گا تو وہ قیامت کے روز سننے والے کے واسطے نور ہوگی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پھر اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کی جائے۔ تو دار و مدار انسان کی نیت کے اوپر ہے اور وقت کے اوپر ہے کہ کون سا وقت ہے۔ اگر ایسا وقت ہے کہ جو آرام کا وقت ہے اور گھر والوں کی آرام اور سونے کا وقت ہے، اس میں اگر آپ اونچی اونچی آواز سے پڑھیں گے، یا مسجد کے اندر ہیں اور لوگ جو ہے وہ بعض تلاوت کے اندر مصروف ہیں، بعض نماز کے اندر مصروف ہیں، اور ایسی وقت میں اگر اونچی آواز سے پڑھیں گے تو اس صورت کے اندر ان کو خلل پیدا ہوگا۔ تو اس صورت میں پھر جو ہے افضل یہ ہے کہ انسان آہستہ آواز میں تلاوت کرے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔